بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوزڈ۔ ناظرین، یہ بات زبان زد عام ہے کہ پھولوں کا شہر کہلوانے والے پشاور کو جنوبی ایشیا کے واحد کریم ترین اور زندہ تاریخی شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ماہرین آثار قدیمیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پشاور کی سرزمین آج سے کم از کم 2300 برس قبل آباد ہوا تھا۔ پشاور کی کئی عمارتیں اس کے ماضی کی شان و شوکت اور تاریخی و تہذیبی آثار کی عکاسی کرتی نظر آتی ہیں۔ پشاور شہر کے قلب میں واقع دی کنگھم کلاک ٹاور برطانیہ کے سابق گورنر سر جارج کنگھم کے نام پر 1900 میں تعمیر کیا گیا۔ گھنٹہ گھر کہلانے والے اس چوک کے تینوں اطراف پر موجود مختلف دکانوں پر ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، قصہ خوانی بازار میں پرانی داستانوں، قصوں اور کہانیوں کی نمایاں جھلک نظر آتی ہے۔ اسی بازار میں بالی ووڈ اداکار راج کپور، دلیپ کمار اور شاہ رخ خان کا آبائی گھر بھی موجود ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں پشاور کے برطانوی کمشنر کی جانب سے اس بازار کو وسط ایشیائی پکاڈلی کا قرار دیا گیا۔ مزید ناظرین، شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک کے کنارے پشاور کا قلعہ بالا حصار سینہ تان کا کھڑا ہے۔ یہ قلعہ 19ویں صدی کے آغاز میں اخوان بادشاہ کی رہائش گاہ تھا۔ ہندوستان کا گیٹ وے سمجھے جانے والا قلعہ بالا حصار کو ہر حملہ آور نے مسمار کیا اور ہر مرتبہ از سا نو تعمیر ہوا۔ یوں ہی ناظرین، قلعہ بالا حصار کی تمکنت اور مسجد محبت خان کا جاہ و جلال بھی پشاور کے حسن کو چار چاند لگاتا ہے۔ مغلیہ دور میں 1660 صدی عیسوی کے دوران تعمیر کی گئی اس مسجد کا نام گورنر پشاور نواب محبت خان کے نام پر رکھا گیا۔ یوں ہی ناظرین، وسطی ایشیا کا باب اور گنڈھارا تہذیب کے امین پشاور پر ہزاروں برس سے محیط تاریخ کی پرچھائیاں آج بھی ہر طرف بکھری ہوئی پڑی ہیں۔ گھنٹہ گھر، چوک یادگار، اسلامیہ کالج، باب خیبر اور فصیل شہر کی باقیات اس شہر کے تاریخی حلاسے کا مظہر ہے۔ پشاور کا عجائب گھر اس قدیم شہر کی داستان سناتا ہے تو شہر کے باہر سے آنے والے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ رباب کی خوبصورت دھنیں، دیدہ زیب بہناوے اور پشاوری چپل دنیا بھر میں اس علاقے کی پہچان ہے۔ دن بھر تجارتی سرگرمیوں کا مرکز رہنے والا یہ شہر سورج غروب ہونے کے بعد کچھ اور ہی سما پیش کرتا ہے۔ نمک منڈی کی کڑاہی سے اٹھنے والے اشتہا انگیز خوشبو اور ذائقے میں بے مثال قابلی پلاؤ یہاں کی خاص سوغات میں شامل ہوتے۔ پشاور کے مہمان نواز باسی رات دیر تک نان اور چپل کباب کے ساتھیوں کی توازہ کرتے۔ ادھر دن کا اختتام ہوتا ہے، ادھر کہفہ خانوں میں دوستوں کی بیٹھک شروع ہو جاتی ہے۔ قصے کہانیاں سناتے ہیں، بزرگوں کی بیٹھک میں دن بھر کا احوال سناتے نوجوان حالیہ زندگی کا عکس نمایاں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا یہ آج کا کلپ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہتے ہیں اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔ اور ناظرین، کلپ دیکھ لینے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ناظرین ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آپ کو کلپ کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔